ہم آپس میں سلام دعا کو اہمیت نہیں دیتے. معمولی سی بات پر ہم اپنے بھائی سے لڑ پڑتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, اور پھر ناراض کی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے. صحابہ اکرام تو سلام کے لیے ترستے تھے کہ کوئی مسلمان آئے اور مجھے سلام کرے. اصحاب کا تو یہ عمل تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بازار چلے جاتے, ہر دکان پہ ہر ٹھیلے والے کے پاس رک کر کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کوئی کام نہیں ہے, پورے بازار میں ایسے جاتے, سلام کرتے اور واپس آتے اور سلام کرتے آتے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیوں؟ سلام ایک ایسی چیز ہے جب بندہ کسی کو سلام کرتا ہے دل کے اندر جتنا بھی بغض ہے, حسد ہے, کینہ ہے, وہ سب ختم ہو جاتا ہے. اصل چیز یہ ہے, اصل چیز یہی ہے کہ ہمارے دل جو بغض کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں نا, حسد کے ساتھ, کینے کے ساتھ, اس کینے کو, اس بغض کو, اس حسد کو ختم کرنے والی کون سی چیز ہے؟ سلام. السلام علیکم کہہ دو, سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اللہ اللہ کے نبی ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, آپ اندازہ لگائیں یہ تینوں شخصیات کتنی بڑی شخصیات ہیں. اور معاشی پوزیشن یہ ہے, گھر کے حالات یہ ہے کہ تین دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا. آپ نے کہا اچھا, پھر ایسا کرتے ہیں. وہ ہمارا ایک سعد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جب بھی ملتا ہے کہتا ہے حضور آپ ہمارے پاس نہیں آتے, حضور آپ ہمارے, جب بھی ملتا ہے بڑا اصرار کرتا ہے. چلے پھر آج اسی کے پاس چلتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گھر تھا وہ مدینے سے تھوڑا دور تھا, باہر تھا. اب تینوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا کہ یہ تو آپ ہیں, ابوبکر صدیق ہے, ساتھ میں حضرت عمر فاروق بھی ہے, یہ میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں. وہ خوشی سے وہ جو بھی کام کر رہا تھا اس نے وہ کام چھوڑ دیا, بھاگتا ہوا اپنے گھر گیا اور جا کے اپنی بیوی سے کہا آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں, ہمارے گھر میں مہمان بن کر رحمت آ رہی ہے, خود آپ آ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ آ رہے ہیں. آج ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. بیوی کہتی ہے اے سعد پھر میری بات مان, فوراً جا کے دروازے میں کنڈی لگا دی, دروازے میں کنڈی لگا, جا بھاگ. کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو دروازے پہ آ کے دستک نہیں دیں گے, دستک دینے کے ساتھ ساتھ آپ یوں بھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, اور حضور ہمارے لیے رحمت کی, ہمارے لیے سلامتی کی دعا کریں. اللہ اکبر اللہ. ہم ایسے کوشش کریں گے, دروازہ بند کر دیتے ہیں, آپ سلام کریں گے, ہم سلام کا جواب ایسا سے دیں گے, آپ پھر سلام کریں گے, پھر ہم جواب ایسا دیں گے, آپ پھر سلام کریں گے, پھر ہم جواب کیا دیں گے, ایسا دیں گے. اس طرح سے کیا ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین بار ہمارے لیے رحمت کی اور سلامتی کی دعا کریں گے. دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے, آپ نے دستک دی اور آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل سعد, اور حضرت سعد نے کہا وعلیکم السلام, اور پتہ نہ چلے. آپ نے پھر سلام کہا اور پھر سلام کا جواب دیا. آپ نے تیسری بار سلام کہا, اس نے پھر ایسا سے تیسری بار سلام کا جواب دیا. آپ نے کہا اے عمر, اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, لگتا ایسے ہے بھوک بڑی لگی تھی, آج لگتا ایسے ہے کہ سعد گھر نہیں ہے. چلو نصیب اور قسمت, چلو واپس چلتے ہیں. اللہ اکبر. واپس جانے لگے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پکڑا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں گھر میں موجود تھا, آپ کے تینوں سلاموں کا میں نے جواب دیا ہے, لیکن دیا ایسا ہے, وجہ یہ تھی, نیت یہ تھی, ارادہ یہ تھا کہ آپ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ سلامتی اور رحمت کی دعا کریں.
बकरा खड़ा था, उसको ज़िबा किया और उसको भूना और भून के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बकरे को, रोटी को देखा, आपकी आंखों में आंसू आ गए, आप रोने लगे। आपने एक रोटी ली और उसके ऊपर थोड़ा सा गोश्त रखा और आपने कहा है साथ ये लो, ये भागते जाओ, मेरी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे हो। उसको भी 3 दिन हो गए हैं, उसने भी कुछ नहीं खाया। अगर मेरी बेटी ने न खाया तो मेरे अंदर भी लुकमा नहीं जाएगा। जाओ, भागो, मेरी बेटी को भी दे के आओ। तो ये सलाम की बरकतें ये सहाबा जानते थे।